اللہ کی محبت کو اپنانا ہے پہلے اسلام قبول کر لو، مسلمان بن جاؤ پہلے۔ تو اہل چشت یہی صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ تم میرے پاس آ کر ریاضات کرتے ہو کرو، مجاہدات کرتے ہو کرو، لیکن رب کی محبت تمہارے دل میں نہیں آئے۔ اس لیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی بارگاہ میں کبھی ہندو کو بھی ریاضات کرواتے تھے، کبھی ہندو کو بھی مجاہدات کرواتے تھے، لیکن صرف اس امید پر کہ وہ دن آئے گا جس دن یہ ہندو بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگا، اور ہوا بھی ایسے کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو یہ محبت اسلام ہے، اور یہ محبت اسلام جب آ جائے تو رب کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ پھر اس کے بعد کسی اور کی محبت نہیں ہوتی۔ میں ایک اور مثال سے گزارتا ہوں، جذب القلوب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو پانے کے لیے کیا جتن نہیں کر رہی تھی، کیا اس نے کام نہیں کیے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جب ملے ان کو اللہ کی معرفت دلا دی، رب تعالیٰ کی شناخت کرا دی، تو حضرت زلیخا یوسف علیہ السلام سے دور دور رہنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ اے زلیخا تو ہی تو ہے کہ تو نے مجھے پانے کے لیے کس قدر جھوٹ کہے، مجھے جیل میں تو نے بھجوایا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا تو نے سلوک کروایا، مجھے پانے کے لیے جب میں مل گیا تو مجھ سے دور دور کیوں رہتی ہو؟ زلیخا کہتی ہے کہ اے یوسف جب تک میں نے اس رب کی شناخت نہیں پائی تھی اس وقت آپ کی محبت میں تھی، جب مجھے اس رب کی شناخت مل گئی تو اب کائنات کی ساری محبت میرے دل سے نکل گئی۔ اب تو میرے دل میں اگر کوئی ذات بستی ہے تو رب کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ اب تو رب کی ذات کے علاوہ کوئی اور میرے دل میں ہے ہی نہیں، رب کی ذات کی محبت میرے دل میں ہے۔ تو یہ محبت کیسے آئی؟ محبت اسلام ہے۔ صوفیہ اہل چشت فرماتے ہیں کہ محبت کا پہلا زینہ محبت اسلام ہے، اور اس پر کافی مثالیں موجود ہیں۔ ان مثالوں کی طرف نہیں جاتا، دو کا فیگر یاد رکھیے، میں آگے بڑھتا جاؤں گا۔ محبت کے دوسرے زینے کے بارے میں اہل چشت کے صوفیہ فرماتے ہیں کہ محبت موہبی ہے، بڑا مشکل لفظ ہے موہبی، لیکن بولنا مجھے یہی ہے کیونکہ ان صوفیہ کرام کے الفاظ ہیں، کہنا یہی ہے یہ لفظ۔ دوسرے زینے پر جب آپ چڑھیے گا تو یہ محبت کے اقسام آئیں گے رب تعالیٰ سے محبت کے، اور یہ محبت کیسے آپ کے اندر آئے گی؟ یہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے سے آتی ہے۔ پہلی محبت رب پر ایمان لانے سے آئی، دوسری محبت نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے سے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہے، اور بڑے شاندار انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا کہ میرے محبوب کے اسوہ کو اپناؤ اور اپنے اندر محبت پیدا کرو اور محبت کو سجاؤ، محبت کو زینت دو، میرے نبی کے اسوہ حسنہ پہ عمل کر کے کوئی اگر نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر اپنے گھر میں رہ کر عمل نہیں کرتا تو رب تعالیٰ نے ایک انتظام کر دیا ہے کہ جب تم حج کے لیے جاؤ گے تو اول سے آخر تک میرے نبی کے اسوہ پر ہی عمل کرنا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں حج کرنے کے لیے دو کپڑے اپنے تن پر رکھتے ہیں، ایک احرام کے طور پر چادر کو جو باندھتے ہیں احرام میں، اور ایک تہبند کے طور پر باندھ لیتے ہیں، اور ایک اوپر اوڑھ لیتے ہیں، دو ہی رکھتے ہیں، اسے احرام کہتے ہیں۔ یہ انسان جس کو کبھی کہیے کہ بھائی تم کبھی ایسا کرو کہ ایک تہبند باندھ کر کرتا ہی پہن لینا، باہر نکلو، شرم کے مارے نکلے گا نہیں، اس کو شرم آئے کہ تہبند باندھ کے باہر جائے گا۔ لیکن یہی انسان جب حج کے لیے جا رہا تو بڑے شوق سے تہبند باندھتا ہے، اب کرتا بھی تن پر نہیں ہے بلکہ عاشقوں والا انداز ہے اس کے پاس، اور ایک چادر اوپر سے اوڑھ لیتا ہے اور اوڑھ کر لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا نکلتا ہے۔ اس سے پوچھا جائے کہ تمہاری پسند کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میں کپڑوں میں زیادہ کالے رنگ کا کپڑا پسند کرتا ہوں۔ تو سفید احرام کیوں باندھ رہے ہو؟ وہ کہے گا کہ میں اپنی پسند کو چھوڑ رہا ہوں، سرکار کی پسند کو اپنا رہا ہوں۔ یہ وہ محبت کے دوسرے زینے ہیں جہاں پر جا کر انسان اپنی محبت کو پامال کر دیتا، اپنی چاہت کو پامال کر دیتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کو اپنا لیتا ہے اور ان کی چاہت کو اپنا لیتا ہے۔ اب یہ احرام بن کر مکمل حج میں اس طرف جاؤں گا نہیں، کیونکہ میں صرف اشارہ و کنایات کی زبان سے آپ کو سمجھانا چاہوں گا، اور کچھ تصورات و نظریات آپ کے پیش کروں گا آپ کے سامنے۔
مکمل حج ایسے ہی ہے کہ سرکار کی اداؤں کا نام ہے، تو یہ محبت کے دوسرے زینے پر آپ جائیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا عمل بخاری شریف میں بہت ایک طویل حدیث موجود ہے کتاب الحج میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب حج کے لیے آتے یا مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف تشریف لاتے تو ان سارے مقامات پر ضرور رکتے جہاں پر میرے نبی رکے تھے، سبحان اللہ، اور رک کر وہاں پر نماز ادا کرتے، رک کر وہاں پر نوافل ادا کرتے، اور کہتے کہ میں اس جگہ سے کیسے گزر جاؤں جب میرے نبی یہاں پر رکے تھے۔ یہ وہ محبت اور چاہت ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کے ذریعے آپ کو حاصل ہوگی۔ اور اہل چشت بزرگ نے یہی کہا ہے کہ محبت کے دوسرے زینے پر اگر جانا ہے رب تعالیٰ کی تمنا میں، تو آپ کو یہ محبت اپنانی پڑے گی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپناتے ہوئے کیا کبھی کسی ضعیف حدیث میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے اپنے چہرے کو بالکل صاف رکھا ہو؟ کیا کبھی بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی صحابی نے سرکار کی پیروی میں نماز چھوڑی ہو؟ میں آپ کے چہرے کو دیکھ کر نہیں کہہ رہا ہوں، معاشرے کے حالات کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں۔ میرے دائیں بائیں کوئی بھی اگر بیٹھے ہوں، کوئی اپنی ذات پر بات نہ لے، حق بات تو وہی ہے کہ جو آپ کے منہ پر بھی کہہ دی جائے، صحیح ہے نا؟ یہ میں حق بات کہہ رہا ہوں، اور حق بات کبھی محفل میں جہاں پر سینکڑوں کا مجمع ہو، کسی نہ کسی ایک کے دل پر جا کر لگ جاتی ہے، اور وہ الحمدللہ مجھے امید ہے کہ پھر وہ ایک آدمی اگر داڑھی چھوڑ دے گا تو میرا آج کا بیان وصول ہو جائے گا۔ اہل چشت جو ہے، ان صوفیاء کرام کے جو روحانی تصرفات آپ محسوس کر رہے ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ تو کیا کسی صحابی نے داڑھی منڈائی؟ کسی صحابی نے ایک وقت کی نماز چھوڑی؟ کسی صحابی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی صحابی نے وہ کچھ کیا ہے جو آج ہم کر رہے ہیں؟ آپ کو سوچنا ہے کہ آپ اس قسم کے دینی محافل میں بیٹھتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دم بھرتے ہیں، تو محبت کے دم بھرنے کے لیے آپ کی شکل ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بزرگ کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑا نام سنا ہوگا آپ نے، بڑے مشہور بزرگ ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی خربوزہ نہیں کھایا۔ کسی نے ان سے پوچھا، حضرت آپ خربوزہ جو ہے کیوں نہیں کھاتے؟ کیا آپ اس کو ہضم نہیں کر سکتے؟ کیا کوئی اور بات آپ محسوس کرتے ہیں؟ بات کیا ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ خربوزہ صرف میں اس لیے نہیں کھاتا ہوں کہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ خربوزہ خود کاٹ کر کھایا، تو مجھے نہیں معلوم کہ سب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خربوزے کو اوپر کی طرف سے کاٹا ہے یا بیچ کی طرف سے کاٹا ہے۔ میں اگر اوپر کی طرف سے کاٹوں اور سرکار نے خربوزے کو بیچ سے کاٹا ہو تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ میں سنت کے خلاف کام کر کے کیسے خربوزہ کھاؤں؟ میں نے پوری زندگی اس لیے خربوزہ نہیں کھائے کہ خربوزہ کاٹنے کا طریقہ ہمیں نہیں معلوم کہ کس طرح سے سرکار نے خربوزہ کاٹے اور کاٹ کر کس طرح سے آپ نے کھائے۔ پوری زندگی انہوں نے خربوزہ صرف اس لیے نہیں کھائے